پہلا مریض عرش کا، نام پطرس۔ کل آپ نہیں آ سکے تھے اس لیے میں نے یہ 2 منٹ کی تکلیف آتی ہے، بیٹا بیٹھ جانا۔ پہلا مریض عرش کا، نام پطرس۔ دنیا میں آیا تو پہلا مریض، پہلا جملہ آج کا کہنے لگا، دنیا میں آئے تو پہلا مریض عرش کا، نام پطرس۔ دنیا سے جانے لگے تو آخری مریض فرش کا، نام اور دنیا میں آئے تو پہلا مریض عرش کا، نام پطرس۔ دنیا سے جانے لگے تو آخری مریض فرش کا، نام اور مجھے خبر نہیں کہ روزے ڈسکا والے اس بات پر کتنا بولیں گے، عرش والے کو شفا دی، فرش والے کی شفاعت کی۔ آپ کے سننے کے کیا کہیں، بڑی مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ عرش والے کو شفا دی اور فرش والے کی، بولیے، شفا دی۔ عرش والے کو شفا دی، فرش والے کی شفا دی، اور ایک وقت میں پطرس اور غور کو شفا اور شفاعت دے کر حسین نے دنیا کو بتایا، جو ایک وقت میں صرف زمین نہیں پورے کائنات پہ حکومت کرے، اسے حسین ہے۔ حسین کہتے ہیں۔ اور کل باجوہ صاحب جو بات کل بھی روکی تھی، میں چونکہ آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ میری ہر آنے والی بات پچھلی بات سے جڑی ہوئی ہوگی، پھر آپ کو جملہ کہنے کا لطف آئے گا۔ میں نے کہا تھا کہ پطرس کے پر حسین کے گہوارے سے مسئلہ اور شفا مل گئی، ٹھیک ہے نا؟ چلو، اور پطرس سامنے تو تھا، حسین بظاہر سامنے تو تھے تو شفا ملی۔ اور میں نے کہا جبکہ آج بظاہر حسین مومن کی نگاہ میں بھی نہیں ہے، مگر جب وہ جاتا ہے خاک کربلا لاتا ہے تو وہ خاک نہیں رہتی بلکہ خاک شفا ہو جاتی ہے۔ سال گزشتہ بھی پڑھا، آج بھی پڑھا، یہ میرے جتنے لائیو کیمرے سے ویڈیو بنا رہے ہیں، میں آج آپ کو پہلی بار آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں آج کا، وہ میری پوری آج کی گفتگو پر بھاری جملہ ہے، اسے ذرا پورے لوگوں کو کیچ کیجیے گا تاکہ یہ ریکارڈ ہو جائے کہ اس بات پر کون کتنا بولا تھا۔ خاک شفا مومن جاتا ہے لے کر آتا ہے، اور جانتے ہیں کہ اس خاک شفا کی تاثیر کیا ہے؟ سنو گے، ہمارے بہت بڑے عالم ربانی گزرے ہیں، شیخ یحییٰ علیہ رحمہ، ان کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا کہ فلاں نصرانی ایک عیسائی ہے، وہ بڑا نجومی ہے، اتنا بڑا نجومی ہے کہ وہ غیر کی خبریں بتا دیتا ہے، اس سے جو پوچھو وہ بتا دیتا ہے۔ شیخ بہن نے کہا اگر یہ بات ہے تو ذرا اسے میرے سامنے لے کر آؤ، اب اگر بولو گے تو لفائے گا۔ وہ آیا، آ کر سائی نے شیخ بیاہی سے کہا حضور وہ نجومی آگے آئے، کہا آگیا تو کوئی بات نہیں، آپ گھر سے باہر تشریف لائے، مذہب اہل بیت کی عالم ربانی، آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو آپ کی جیب میں سجدہ تھی، آپ نے اسے مٹھی میں بند کر کے اس نجومی سے کہا بڑی غیب کی خبریں دیتا ہے، بتا اس وقت میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے لکیریں ماری اور اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ شیخ بیاہی نے مسکرا کے کہا بس تیرا علم ختم ہو گیا کہ نہیں بتا سکا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا میرا علم ختم نہیں ہوا، میں سوچ رہا ہوں ہے تو بشر جنت کی مٹی کہاں آ گیا؟ مولا آپ کو آباد رکھے،
یہ دیکھو کہ ہے تو بشر، اور تیرے ہاتھ میں یہ جنت کی مٹی کہاں سے آ گئی؟ اور اب اگر یہی سب بولے تو میں یہی رسول کی حدیث پڑھ دوں، سب توجہ کریں تو پڑھ دوں۔ سرکار فرماتے ہیں اِنَّا أَرْضَ كَرْبَلَا عَلَىٰ تُرَّةٍ مِّن تُرِّ الْجَنَّةِ، فرمایا کربلا کی زمین جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا میرے بھائی اگر مجھے سننا ہے تو آپ 6:45 پر آ جائیں، نہیں تو اس کے بعد آپ تھوڑا سا پیچھے بیٹھیے گا، مجلس میں وہ بھی بات ادھر ادھر چلی گئی تو میرا بیان جو ہے نا وہ رب ٹوٹ جائے گا۔ رسول نے کیا فرمایا؟ اِنَّا أَرْضَ كَرْبَلَا عَلَىٰ تُرَّةٍ مِّن تُرِّ الْجَنَّةِ، کربلا کی زمین جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلا ہے۔ میں اب آپ کو اپنی دلیل پر دلیل دے جا رہا ہوں۔ اس نے کیا کہا کہ شیخ بھائی آپ کے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے، اور رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ کربلا کی زمین جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلا ہے۔ شاید یہ دونوں باتیں امام جانتا ہے اور یقیناً جانتا ہے، کبھی تو میرے رات کے چھٹے مولانا نے فرمایا زندگی میں ایک مرتبہ کربلا ضرور جاؤ تاکہ تم جنت کے راستوں سے واقف ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ زندگی میں ایک بار کربلا ضرور جاؤ تاکہ تم جنت کے راستوں سے، سب بولو۔ اگر آج کا میں جنت نظر نہ آئی تو سمجھوں گا کہ علی کی بیٹی نے اپنے بابا کا ممبر ہی نہیں دیا۔ رسول نے کہا کربلا کی زمین جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلا ہے۔ میرے رات کے چوتھے امام سے ایک شخص نے پوچھا، اس نے کہا مولا جب قیامت آئے گی تو اس زمین کا کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ اس زمین کو اس کے رہنے والوں کے ساتھ اٹھا لے گا۔ شفا اور شفا اگر ذہن میں نہیں تو لطف آئے گا۔ کیا کہا؟ اللہ اس زمین کو اس کے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ اٹھا لے گا۔ مولا کہاں لے کر جائے گا؟ اب پڑھوں گا میں، بولنا آپ نے۔ فرمایا کربلا کو اللہ قیامت کے دن کوہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف لے جائے گا۔ مالک کتنا بلند؟ فرمایا اتنا بلند، خلد بھی نیچے، فردوس بھی نیچے، جنت نعیم بھی نیچے۔ مجھے خبر نہیں ہونے والوں جس کا ہاتھ اٹھا وہ حسین کی جنت میں جائے گا۔ فرمایا تمام جنتوں سے کربلا اتنی بلند ہوگی کما تجھے روڑے کوکب دنی، جیسے کوئی زمین پہ بیٹھ کر ستارے کو دیکھتا ہے ایسے جنت والے جنت میں بیٹھ گا۔ اللہ آپ کی بھی کیا بات ہے، آپ کے سوچنے کی کیا بات ہے؟ ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدہ میں بلند ہوتے ہیں۔ فرمایا ہر زمین سے کربلا ہر جنت سے کتنی بلند؟ کما یزرو لکوکب دری، جیسے کوئی زمین پہ بیٹھ کر ستارے کو دیکھتا ہے ایسے جنت والے۔ تو جی میں آپ کو 2 محرم الحرام 7:05 لودے ڈسکا کی اس عظیم روحانی بارگاہ میں بیٹھنے کا انعام بتانے لگا ہوں۔ تو مثال گزشتہ آپ نے سنا اتنا اچھا ہے تو اس بار انعامات سنیے۔ فرمایا جنتوں سے کربلا اتنی بلند ایسے، جب تک دیکھتے رہو گے پڑھتا رہوں گا ایسے۔ فرمایا جب ایسے جنت والے دیکھیں گے تو آدم کہیں گے پروردگار یہ کیا ہے؟ آواز آئے گی حسین کی جنت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بول جائیے گا، بول جائے گا کیا ہے؟ حسین کی جنت۔ انبیاء پوچھیں گے کیا ہے؟ حسین کی جنت۔ شہداء پوچھیں گے کیا ہے؟ حسین کی جنت۔ صدیقین پوچھیں گے کیا ہے؟ حسین کی جنت۔ عمل صالح کرنے والے پوچھیں گے کیا ہے؟ حسین کی جنت۔ جسے حسین کی جنت میں جانا ہے وہ ذرا تیاری کرے۔ اس وقت جنت میں بیٹھے آدم کہیں گے پروردگار اس جنت میں دل نہیں لگتا، مجھے کربلا بھیج دے۔ میرا یہاں دل نہیں لگتا، مجھے کربلا بھیج دے۔ یہاں دل نہیں لگتا، مجھے کربلا بھیج دے۔ اس وقت آواز مدد آئے گی جاؤ گے تم سب حسین کی جنت میں، مگر آج حسین کی جنت میں سب سے پہلے وہ جائے گا جو دنیا میں حسین کا آزادانہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
سلطان کربلا سے بس کرا ہمارے کو کیا کہا جاؤ گے تم سب حسین کی جنت میں، مگر سب سے پہلے ہو جائے گا سب بولو جو حسین کا عزادار ہے. اچھا اب ایک بات ہے، بسم اللہ آئیے تھوڑا لیٹ ہو گیا، توجہ ہے آپ صاحب، توجہ ہے. کیا کہا کہ ہو جائے گا جو دنیا میں حسین کا. اچھا اب آپ دیکھیے داد آپ اتنی دے رہے ہیں، میری نہ مجھے اپنی خطابت پہ ناز ہے نہ اپنی علم پر ناز ہے، جو کچھ ہے یہ عطا شاہ نجف اور عطا ملکہ شام ہے، تو یہ اس پر تو ناز ہی نہیں. داد آپ اتنی دے رہے ہیں اور جتنی چاہیں گے معصومین کے صدقے سے آپ دیتے رہیں گے، لیکن ایک لمحے کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں پہلے میری بات کو سمجھیں، پھر سوچیں، پھر بات اگر سمجھا سکو تو پھر بولیے گا، پھر اتنا بولیے گا کہ جتنا ابھی تک آپ نہیں بولے. امام نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ، میں بچوں کو سمجھانے کے لیے اتنے آرام سے پڑھ رہا ہوں، امام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اس زمین کو اس کے رہنے والوں کے ساتھ اٹھا لے گا. یعنی قیامت آنے سے پہلے اللہ اس زمین کو اس کے رہنے والوں کے ساتھ اٹھا لے گا. حق ہے پھر مجھے یہ کہنے کا کہ پوری کائنات میں واحد دھرتی ہے کربلا جہاں قیامت نہیں ہے. جو پہنچ گئے انہیں میں بابا کہتا ہوں، جو پہنچ گئے انہیں میں بابا کہتا ہوں، جو نہیں پہنچ سکے انہیں بھی میں پیچھے رکھنا نہیں چاہتا. یہ کا واحد زمین ہے کربلا کہ جہاں قیامت نہیں. کیوں کہ اللہ نے جب اسے قیامت کے دن اٹھا لیا پھر تو قیامت کربلا کا کچھ کر ہی نہیں سکتی. بالکل ایسا کہ جیسے جب حضرت نوح کا طوفان آیا تھا تو اللہ نے بیت اللہ کو اٹھا لیا تھا، تو وہ جو طوفان کا پانی تھا وہ کعبہ میں تو نہیں آیا تھا. اسی طرح قیامت کے دن مجھے خبر نہیں ہے کہ کون کتنا بولے گا، قیامت کے دن اللہ اس زمین کو اس کے رہنے والوں کے ساتھ اٹھا لے گا. میرے رات کے 5 مولا کے پاس ابو وسیم نے آ کے کہا مولا میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں کربلا میں دفن ہوں تاکہ مجھے بھی قیامت کا سامنا نہ کرنا پڑے، مگر مولا میں کیا کروں، میں تو مدینہ رہتا ہوں، کربلا دور ہے، پتہ نہیں کہاں جان نکل جائے اور میری کربلا جانے کی، دفن ہونے کی اور قیامت کا سامنا نہ کرنے کی میری آرزو نہ رہ جائے. امام نے کہا تو کربلا دفن ہونا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، امام نے کہا پھر تجھے بھی مبارک اور تم جیسوں کو بھی مبارک کہ جس کے دل میں بھی کربلا میں دفن ہونے کی تمنا ہے. میں واقعی وعدہ کرتا ہوں مرے گا ڈسکا پہ اٹھے گا کربلا میں، مرے گا لاہور میں اٹھے گا کربلا سے، مرے گا مدینہ میں اٹھے گا. اللہ مل کر آپ کی بھی کیا بات ہے، آپ کو سننے کی کیا بات ہے. انہیں ہاتھوں مالک بھائی شبر صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بڑی مہربانی جناب، توجہ ہے آپ صاحبان محترم، گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان محترم. آگے چلوں فرمائے مرے گا دستا میں اٹھے گا کربلا سے، مرے گا لاہور میں اٹھے گا کربلا سے. بولیے کیوں پھر اسے قیامت کا سامنا بولو. ہائے 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 ہائے. چلو یہ تو بات ہے نا کہ یہاں کی میں نے آپ سے پہلے کہا آپ اتنا اچھا سنتے ہیں کہ پھر میرے تو ذہن کے دریچے کھلتے جا رہے ہیں. بھائی اگر بات یہی ہے اور مرے گا کہیں اور اٹھے گا کربلا سے، یہی پر ایک اور بات سننے میرے اور آپ کے چھٹے مولا کے پاس ایک بندے نے آ کے کہا مولا فلاں حاکم جو ہے نا وہ بڑا ظالم ہے. امام نے کہا کیسے؟ اس نے کہا جو زائرین کشتی پہ بیٹھ کر، دیکھیے حسین کتنا کریم ہے، تھوڑی سی مشکلات آئی اور جس کو کربلا جانا تھا حسین نے اسے بلا لیا. بولیے فلائٹیں بھی بند ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن جب کریم کربلا اپنا در کھولنے پر آتا ہے تو پھر کیا جہاز اور کیا بائی روڈ کے سفر سب
کے سب پہنچ جاتے ہیں، مالک سب کو لے کر جائے اور سب جائیں، مگر یہ جملہ ضرور سننا۔ چھٹے مولا کے بعد بھائی آپ کے لیے سناؤں، بھائی شبر صاحب ان کے آئزہ کربا اہل خانہ، بھائی عمران صاحب ان کے اہل خانہ، آپ سب اور میرے جتنے اہل خانہ ہیں، سب کی کربلا جانے کے لیے سلطان کربلا سے، سرکار وفا سے براہ راست ویزا لینے کے لیے میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا حاکم اتنا ظالم ہے کہ آپ کے جد حسین کے جو ظاہر ہیں وہ کشتی میں بیٹھ کر جو کربلا جاتے ہیں، اس نے ملاح کو حکم دیا ہوا ہے کہ جب کشتی بس دریا کے بیچ میں پہنچ جائے تو کشتی میں سنا سکے۔ اس سے کیا ہوگا؟ کشتی دریا میں الٹ جائے گی، پانی میں الٹ جائے گی، اور حسین کے سوار پانی میں غرق ہو جائیں گے۔ اب مجھے خبر نہیں کہ یہ لائٹ بند ہوئی ہے تو باقی چہرے بھی مجھے دور دراز تک کے نظر آ رہے ہیں، اب اگر بولے تو جو لگاؤں۔ اس نے کہا مولا پھر ہوتا یہ ہے کہ جد کے ظاہر اس کشتی میں بیٹھ کے جاتے ہیں، اللہ بس دریا میں جا کر کشتی میں سلا کر دیتا ہے، کشتی پانی میں الٹ جاتی ہے، وہ غرق ہو جاتے ہیں۔ امام نے وہ سلا کے کہا اپنے جملے کو درست کر، وہ کشتی پانی میں نہیں جنت میں الٹتی ہے۔ بتایا ورنہ وہ کشتی پانی میں نہیں تو تھارا تو جنت میں الٹتی ہے۔ اچھا جو کربلا میں دفن ہوا اسے بھی قیامت کا سامنا نہیں۔ بھئی لوگوں کی خواہش کیا ہے؟ جنت، کربلا خود جنت، اور ساری جنتوں سے بلند ہو گئی، تو جو دفن ہو کربلا میں اس کی بھی جنت، جو آج کو رکھ کر مر جائے اس کی بھی جنت کربلا کی صورت میں، جو کشتی دریا میں الٹ جائے، سب بولو نہیں، سب بولیں گے تو فرق ہے۔ میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں تاکہ میرے یہ بھائی صاحب بھی بیٹھ جائیں۔ جو دریا میں کشتی گئی الٹی وہ بھی جنت، جو دفن ہوا وہ بھی جنت، جو خواہش رکھ کے مرا۔ ہلکی سی بات کہنا، کشتی دریا میں نہیں الٹتی، امام کہہ رہے ہیں جنت میں الٹتی ہے۔ ذرا مجھے جنت میں جانے کی شرائط تو بتائیں۔ میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، بولنا تو آپ کو پڑے گا۔ جنت میں جانے کی شرائط کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکات، عمل سارے اور 14 کی محبت، حساب کتاب ہوگا تو جنت۔ ایک طرف اتنے اعمال کرو تو جنت، ایک طرف شفیع کی محبت میں گئے الٹ گئے تو جنت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو لہذا بولو صورتوں میں بولیے جنت، اور فرمایا گھر تو نہیں گیا آپ اتنا اچھا سن رہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بات کو اور آگے لے کے چلوں۔ بھائی جان خدا کی قسم جتنی جگہ پہ پڑھ رہا ہوں سب سے اچھا سونگ آؤ، یہ تعریف نہیں ہے، یہ آپ کا اخلاق ہے، آپ کی آل محمد کے دروازے سے محبت ہے۔ مالک آباد رکھی، جس نے جیسے انتظامات کی، برادران سنت نے اور دیگر احباب نے، مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرمایا۔ جو حسین کربلا میں چلا گیا وہ جنت، اور ایسی جنت۔ اچھا اب اگر آپ مجھ سے کہیں کہ جناب یہ تو ساری بات ہو گئی، ٹھیک ہے نا، عقیدے کی بات، روحانیت کی بات، ایمان کی بات، ہو سکتا ہے کہ کوئی نوجوان دوست لائیو بیٹھا دیکھ رہا ہو اور وہ کہے کہ عاقل صاحب نے سارے دلائل دے دیے، کوئی سائنسی دلائل نہیں دیا، کوئی سائنسی دلیل نہیں دی کہ کربلا جنت ہے تو کیسے ہے۔ ان کو میں دلیل دینا چاہتا ہوں اگر بولیں۔ جانتے جو کربلا کا علاقہ ہے، جو کربلا کا علاقہ ہے، سنتے رہیے گا، وہ 4x4 میل ہے۔ ہاں میں جیسے لوگوں کو شروع کروں گا 4x4 میل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ آج گوگل پہ سرچ کریں، یہ جملہ جلدی سے سنیے پھر تاکہ احرام اذان میں کچھ منٹ خاموش اور پھر بات یہیں سے آگے لے کے چلیں گے۔ گوگل کریں، سرچ کریں کہ ایک وقت میں کربلا کی زمین میں زیادہ سے زیادہ کتنے افراد آ سکتے ہیں ایک وقت میں، تو آپ کو گوگل سائنس جواب دے گی 20 لاکھ۔ کتنے؟ جس نے تحقیق کی ہے نا اس نے لکھا کہ کربلا میں 20 لاکھ آ سکتے ہیں۔
صرف 2 منٹ. نقشے کے مطابق جو زمین کربلا ہے اس پر جس نے تحقیق کر کے گوگل کے اوپر ڈالا اور یعنی ہر ویڈیو کے اوپر ڈالا تو اس میں یہی ہے کہ کربلا کی زمین میں ایک وقت میں 20 لاکھ افراد کتنے سب بولو 20 لاکھ افراد آ سکتے ہیں. پکے رہنا. میں کہتا ہوں 20 چھوڑو 25 لاکھ آ جائیں. 25 چھوڑو 50 لاکھ. اس سے زیادہ کربلا کی زمین میں نہیں آ سکتے. میں آپ کو سائنس کی مثال دے رہا ہوں. جہاں 20 25 50 لاکھ سے زیادہ افراد نہیں آ سکتے, ادھر حسین کے چہرے کا دن آیا 50 لاکھ 70 لاکھ کروڑ 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ 2 کروڑ 4 کروڑ افراد اس کربلا کی دھرتی میں رہتے ہیں, کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, سوتے بھی ہیں. تحقیق والے نے لکھا کہ 20 لاکھ کی جگہ کروڑوں لوگوں کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ 40 شیرون کے دن حسین کی زمین کربلا لاسٹک کی طرف پھیلتی جاتی ہے اور لوگوں کو سماتی رہتی ہے. معصوم نے جنت کی بھی یہی تعریف کی ہے. اچھا چلو, بات آج کربلا کی ہے, بات شفا اور شفاعت کی ہے, بات آج جنت کی ہے. تو 2 قدم اور آگے چلتے ہیں. میں آپ کو ایک مشکل دور کی بات سناؤں. حجاج بن یوسف دشمن اہل بیت, نہیں تھوڑے لوگوں نے ڈالے جہاں مذہب اہل بیت میں تولا ہے وہیں تولا ہے, جہاں تولا وہیں تولا. میں نے کہا حجاج بن یوسف دشمن اہل بیت اتنا ظالم کہ روزانہ 200 شیعہ کا قتل کرا کے ان کے خون سے روٹی آٹا بھون کے تو روٹی کھاتا تھا. اتنا صفا, اتنا ظالم. اب جو اس طرح شیعوں کو قتل کر کے اور روٹی بنا کے کھاتا تھا تو وہ کیسے برداشت کرتا کہ کوئی کربلا جائے. اور آج میرا یقین ہے کہ یہ سب جانا چاہتے ہیں. جو گئے ہیں وہ بار بار, جو نہیں گئے وہ زندگی میں ایک بار ضرور ذرا تیاری کرو. اس بات کو فضائل کے رنگ میں سنو گے تو لطف آئے گا. اس نے میٹنگ بلائی بابا جی اپنے دور میں, اس نے اپنے مشیروں سے کہا مجھے کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ لوگ کربلا نہ جائیں. پاگل تھا, جانتا نہیں تھا کہ کربلا کی وجہ سے تو ہم ہیں. نہیں بولنا پڑے کربلا کی وجہ سے تو بولیے ہمیں. اس کے مشیر نے کہا, اس نے کہا میرے پاس ترکیب ہے لوگ کربلا نہیں جائیں گے. اس کی ترکیب میں بولوں گا اور مسکرا آپ پڑھیں گے. ہاں میرا ایمان ہے, میں جانتا ہوں. اس نے کہا تو اعلان کر دے کربلا وہ جائے جو 200 دینار ٹیکس دے. ایسی آگئی نا آپ کہ 200 دینار کی اوقاتی کیا ہے, سونا چاندی کیا ہے, کوئی اوقاتی نہیں ہے. اس نے کہا لوگ پیسہ سن کے نا کربلا نہیں جائیں گے, بھجن لطف لینا. سارے میرے آپ اپنے بیٹے ہیں, ادھر ادھر کی بات نہ مجھے آتی ہے نہ میں نے کرنا ہے.
کتنی دیر فضیلت اہل بیت اور ادب کے ساتھ پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ پڑھتا رہوں گا. ذرا میرے ساتھ دیجیے گا. لائف جہاں تک دنیا میں دیکھی جا رہی ہے, میرا بیٹا مسلط دیکھ رہا ہے, مالک اس کو زندگی سے زیادہ فرمائے اور علوم آل محمد سے سرفراز فرمائے. گھبرائے تو نہیں, آپ سے بات کرتا ہوں. اس نے کہا کربلا وہ جائے گا جو 200 دینار ٹیکس دے. اعلان ہو گیا بھائی آج کے بعد کربلا وہ جائے گا جو 200 دینار ٹیکس دے گا. میں آپ لوگوں کو دیکھے بغیر آنکھیں بند کر کے جملہ کہوں گا اور آنکھیں کھولوں گا اور دیکھوں گا کہ کتنے ہاتھ مدد سلطان کربلا میں ہوتے ہیں. اس نے اعلان کیا کربلا ہو جائے جو 200 دینار ٹیکس دے. اس کے دربار میں ایک بڑھیا لاٹھی ٹیکتی ہوئی ٹک ٹک کرتی ہوئی آئی, ہاتھ میں تھیلی تھی. اس نے تھیلی کو اوپر ماری, کہنے لگی پکڑ پیسے دے اجازت. سننے کی کیا بات ہے کہ میرے نوجوان دوست, یہ بچے, یہ بزرگ, مالک سب کو نظر سے محفوظ رکھیے. پکڑ پیسے دے اجازت. اب جا کے جب 200 دینار دے گا نا تو کہنے لگا ضعیفہ بڑھیا, تو تو ایک غریب عورت ہے, یہ تیرے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ اور صاحب جا کے نا بڑھیا نے کہا بکواس بند کر, یہ دینا معاملہ نہیں ہے. تیرا کام یہ پوچھنا نہیں ہے کہ پیسے کہاں سے آئے, تیرا کام ہے پیسے لینا, ہمارا کام ہے پیسے دینا. اور کربلا جانا, پیسے دیتے رہے, کربلا جاتے سنتے رہے. 200 400 ہو گیا. دامن رکھنے کی گنجائش نہیں ہے. مجھے بانیان نے کہا کہ جملہ مسائل پر کہیے گا, تو اس لیے بس میں آج کے نتیجے کی طرف لے کر چلوں. 200 کی جگہ 400, کوئی بڑھیا, کوئی لاٹھی, کوئی تھیلی, کوئی 400, کوئی سوال, کوئی جواب. دیکھیے میں نے 5 منٹ کی بات کو 5 سیکنڈ میں کر دیا, ٹھیک ہے نا. تو آپ بھی 5 منٹ کی بات کو ذرا 5 سیکنڈ میں لے کر آئیں تو روک پائے گا. اجان نے میٹنگ بلائی پر ہوا کہ کیسے عجیب لوگ ہیں, پیسے دیے جا رہے ہیں, 200 کیے, 400 کیے, 800 کیے, جائی جا رہے ہیں. یہ پیسوں کی وجہ سے تو نہیں روکتے, کوئی اور کام کرنا پڑے گا. اس کا مرشد کھڑا ہوگا, اس نے کہا میرے پاس ایک حل ہے. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا اعلان کرنے کا کربلا ہو جائے تو آج کے بعد اپنا ایک ہاتھ کٹوائے. اور پتہ نہیں شیعہ نے حیدر کرار کتنا بولیں گے کہ کربلا ہو جائے جو اپنا, اس کا نہ کوئی ہاتھ کٹوائے گا. پرانی بات ہے نا, اس دور میں آتا تو آ کر دیکھتا. اور اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے؟ جاگیے گا. اس نے کہا نہ کوئی ہاتھ کٹوائے گا. مجھے ایک لمحے کے لیے اپنے تمام محترم سامعین کی توجہ اور توجہ کے بعد پھر دعا اور پھر دعا کے بعد داد چاہیے. اس کا کربلا ہو جائے تو آج کے بعد اپنا ایک ہاتھ کٹوائے. بھائی کوئی بڑھیا لاٹھی ٹیکتی ہوئی حجاج کے دربار میں آئی اور مسکرا کے کہنے لگی, او بدبخت, میں نے سنا ہے تو نے قانون آسان کر دیا ہے. توجہ ہے آپ سب کیا کہا کہ سنا قانون آسان, بولو بولیے. اس نے کہا آسان نہیں کیا. یعنی روزانہ یقیناً میرے بات بین المسائل میرے بھائی جناب سردار وسیم العباس صاحب آپ کو بہترین انداز میں فضائل اور پھر مسائل سناتے ہیں, تو وہ بھی یقیناً آپ جب اگر ان سے بات کریں گے کربلا کے حوالے سے تو وہ بھی آپ کو یہ بتائیں گے کہ رزق اگر مانگنا ہے خدا سے تو کربلا کی زبانی سے بڑھ کر کوئی رزق نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جاتے آئیے گا, جاتے. اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم نے قانون آسان کر دیا. اس نے کہا آسان نہیں کیا, مشکل کر دیا. اب کربلا ہو جائے جو میں کہا کروائے. کڑین کا یہ تو آسانی ہے, پیسہ اکٹھا کرنے میں 2 وقت لگتا تھا. بولتے وقت بتا تھا. اب تو میں اللہ کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے 2 ہاتھ دیے. میں 2 باتوں کربلا جاؤں. ایک
ایک ہاتھ کٹوایا کربلا، دوسرا ہاتھ کٹوایا، لوگ تو ابھی کربلا جانے سے بات نہیں آ رہے، نتیجہ لیجیے گا، لوگ تو ہاتھ کٹوا رہے، کربلا جا رہے، ہاتھ کٹوا رہے، کربلا جا رہے۔ اس کے وزیر نے کہا آپ نہیں جائیں گے، بول سکیے تو بولیے گا۔ اسے کہا کیسے؟ اسے کہا اعلان کرا اب کربلا وہ جائے جو اپنے پاؤں کٹوائے، بولو گے تو لطف آئے گا، کربلا وہ جائے جو اپنے پاؤں کٹوائے۔ خبر نہیں کون کتنا بولے گا، باجوہ صاحب میرے محترم بزرگ، آپ جتنے اباب باہر جہاں تک آواز آ رہی ہے وہی گڑیا آئی ہے، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، بولیے گا ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کوئی گڑیا آئی کہنے لگی کاٹ میرے پاؤں، مجھے کربلا جانا ہے۔ خاموشی، پھر کہتا ہوں، پھر جواب سناؤں گا، پھر دیکھوں گا کون کتنا بولے گا۔ اس نے کہا کاٹ میرے پاؤں، مجھے کربلا جانا ہے۔ جا کے دیکھا ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، پاؤں کٹوانے کو آگے، کہنے لگی ضعیفہ تو پاگل ہے، بنا پاؤں کے کربلا کیسے جائے گی؟ مسکرا کے کہنے کہ پاگل تو تو ہے، تو کیا سمجھتا حسین کی زواری پاؤں کی محتاج ہے؟ حسین کی زواری بولو کاٹ میرے پاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور یہ تو عشق ایسا ہے کہ ایک طرف حسین سے مانگے ہوئے 7 بیٹے ہوں اور وہ قطار میں کھڑے ہوں اور حاکم کہے حسین کا نام چھوڑ یا بچے قتل کروا، سر چکا کے کہتے ہیں کاٹ دے اور دے دے گا۔ اسے جلاد کو بلایا، اس نے کہا اس کے پاؤں کاٹ اور میری بہن کے باہر ڈالا۔ میں دیکھتا ہوں کہ بنا پاؤں کے بڑھیا کربلا کیسے جائے۔ بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا، آج کے فضائل کا آخری جملہ بول سکتے تو بولیے گا۔ جلاد نے پاؤں کاٹے، حجاج کے محل کے باہر ڈالا، حجاج محل کی چھت پر آیا، ایک ایسا منظر دیکھا، خوف کے مارے کانپنے لگا۔ کیا دیکھا؟ بڑھیا نے رک کیا کربلا محلہ کی طرف اور بلند آواز سے بولے گا یہ بات میں تیرے سردار کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ ایک بار میں نے دیکھا ایک گھوڑا سوار آیا جس کی بازو ساتھ نہیں تھی، اس نے گڑیا کو گھوڑے پر بٹھایا۔ سیکھا نے میرے محل کی طرف دیکھے گا، اب پتہ چلا جس کی سواری کا محافظ عباس، جس کی سواری کا محافظ عباس، اسے کربلا جانے سے کون روک سکتا ہے؟ صرف عباس سواری کا محافظ، یہ وہ ہستی ہے جس کی آس پر زینب نے مدینہ چھوڑا۔ بس ایک آج کا جملہ مصائب کا بسم اللہ، پھر میرے بھائی خطاب فرمائیں گے جی بھر کے روئیے گا، تصویر سے آج جملہ سنیے کہ 2 محرم جو آج کا آپ نے دن گزارا، آج حسین نے کربلا کو بسایا، اور اگر رو تو بتاؤں کیسے بسایا۔ مرتجس کا پہلا قدم خاک کربلا پر آیا، سلجھنا رو گیا۔ حسین نے کہا مرتجس کیا ہوا؟ اپنی زبان میں کچھ کہا، حسین نیچے اترے، خاک کربلا کو ہاتھ میں لیا، رو کے کہا عباس محمد اٹھا دو، اس خاک میں مجھے اکبر کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اس خاک میں مجھے علی اکبر کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ حسین نے قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، بولتے آئیے گا اور روئیے گا، میں آپ کو کوئی نہ کوئی درد کا کسی طرح کا ایک روز آج کا جملہ سناؤں گا۔ تو مخصوصی مسائل ہیں، وہ بحر المصائب میرے بھائی جناب سردار وسیم العباس صاحب کو
بڑی تفصیل سے سناتے ہیں، مالک ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے اور ہر مولا کے مداخان کا مالک سفر بے خطر کرے. رو سکتے تو ہوئیے گا. حسین نے قبیلہ بنی اسد کے افراد کو بلایا، فرمایا زمین کی قیمت کیا ہے؟ حسین ادا کرنا چاہتا ہے. ان بچوں کو بتانے کے لیے رو سکے تو روئیے گا. انہوں نے کہا زمین یہ تو آپ کی ماں کا مہر ہے. حسین اس کی قیمت کیوں دیتے ہیں؟ حسین نے کہا نہیں، میں قیمت دوں گا اجرکم اللہ. میں نے ایسے پڑھنے آج کا جملہ سنا، کہنے کہ نہیں موجودہ طور کے مطابق اس زمین کی قیمت 30,000 دینار ہے. حسین نے کہا اچھا کہا، اور میں پاس میری بہن سے کہوں 60,000 دینار ایک تحویل بنائے. روتے آنا روتے آنا. تو میں آپ کو آج کے دن کا گزرا ہوا اس سے بجلی کا مسائل سنا رہا ہوں. حسین کے پاس 60,000 دینار کی دہلی آئی، اور میں لوگ 30 تم نے مانگی، 30 میری طرف سے لو. مولا بچا، اور میں 30 زمین کی قیمت ہے، 30,000 سے حسین میں کوئی کام لینا ہے. مولا کون سا؟ اب یہ میرے ہاتھ جوڑے ہیں، میں سیدوں کھول کے نہیں پڑوں گا. حسین فرماتے ہیں ہم 8 راتوں کی مہمان ہیں، 10 محرم کو ہم قتل کر دیے جائیں گے، 11 کو میری بہنیں کربلا چھوڑ کر شام چلی جائیں گی. اگر تمہیں حاکم کا ڈر نہ ہو ہماری لاشیں دفنا دو گے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. روتے آنا ذرا، روتے آنا ذرا. کیا کہا ہماری لاشیں دفنا دو گے؟ ان کا مطلب ہے رسول قبیلہ بنی اسد کے لوگ بھاگے بھاگے حسین کی تربت پر آ کر اپنی 1400 سالہ پرانی رسم کو ادا کرتے ہیں، جس مقصد کے لیے رونے